اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، وہ سلطنت جس میں مسلمان متحد تھے، متفق تھے اور طاقتور تھے، پھر کس طرح سازشیں کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ عرب شریف میں 1922 یعنی 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اور 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی اور 623 سال تک قائم رہی۔ دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہوتا، ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی سب کو اگر زیادہ خوف تھا تو وہ سلطنت عثمانیہ کا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ جب تک یہ سلطنت موجود ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے امریکہ اور یورپ نے اس سلطنت کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ 19ویں صدی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ یہ سب جانتے تھے کہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک شخص کو کھڑا کیا جو تھا تو کرسچن، لیکن ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہیں آتا تھا، اور سعودی عرب کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اہل عرب کو کہتا کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی لوگ عجمی ہیں، تو عجمی عربی پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ اس طرح اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اپنی وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ اور یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے، آپ اس حوالے سے گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جب امریکہ، برطانیہ اور یورپ کا پہلا وار خالی گیا تو انہوں نے ایک اور شخص کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ اس کی ملاقات عرب کے ایک تاجر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ اور مدینہ اور طائف میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب عثمانیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تب ترکی نے عالمی طور پر اعلان کیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس لیے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ اس کے بعد عرب اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، اور حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا، اور ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے شام کو بابرکت بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے یمن کو بابرکت بنا دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام اور یمن کو بابرکت بنا دے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں فتنے ہوں گے، شیطان کا سینگ بھی وہیں طلوع ہوگا۔ اسی نجد میں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس شہر کا نام ریاض رکھ دیا، جو آج سعودیہ کا دارالحکومت ہے، اور اسی سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 میں جنت البقیع اور جنت المعلی میں موجود اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبروں پر بلڈوزر چلوائے،
اور ان کی بے حرمتی کر کے انہیں ملیہ میٹ کر دیا گیا، اور بدقسمتی سے آج بھی بہت سے بھولے بھالے مسلمان ان قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1921 سے پہلے یہ اس طرح نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اکرام کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات نیٹ کے علاوہ تاریخی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ایک فلم ریلیز کی، لارنس آف عربیہ کے نام سے، جو بہت بار دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے پرائم منسٹرز ابن سعود کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئے۔ افسوس کہ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا، اور آج بھی بدقسمتی سے ان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اسی سازش کا اظہار کرتے ہوئے قلندر لاہوری، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بدقسمتی سے یہود و نصارہ آج اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے، کہیں پر فرقہ واریت کی آگ لگا کر اور کہیں پر لسانیت پرستی کی آگ لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا اور ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھ کر اپنا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔